बुलेटिन का आगाज करेंगे मियां शहबाज शरीफ की वापसी का जिक्र करते हुए। क्या मुल्क की सियासत में नया बिगल बजने को तैयार है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे। कारकुनों को लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने से मना कर दिया। सिर्फ हमजा शहबाज एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अरकान असेंबली और कारकुनों के इनफरादी तौर पर शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचने का इम्कान भी है। शहबाज शरीफ पीर को पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप के इजलास की भी सदारत करेंगे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी वतन वापसी से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाई गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा के लाहे अमल के लिए तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। इस बात का नोटिस मैं ले रहा हूं कि उनके खिलाफ मैं यहाँ पर लीगल एक्शन लूँ। लंदन में पाकिस्तानी मीडिया के एक दो चैनल्स हैं, ये बेबुनियाद खबर चलाई जिसका ना कोई सर ना कोई पाँव। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वतन वापस जा रहा हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो और उनको दिल का अर्जा है और बड़ी उनकी ये बीमारी उसकी पुरानी है, उनके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, मगर उनको पीडीआई हुकूमत जिस सर्दमहरी और जुल्म और ज़्यादती का जो रास्ता अपनाया हुआ बहुत गलत है। मियां साहब, हुकूमत आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। मैं हर एक चीज़ के तैयार। और मियां शहबाज शरीफ की फ़्लाइट मुमकिना तौर पर कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान में लैंड करेगी। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद के आज फिर शरीफ बरादरान पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ जो पत्ते खेलते हैं उनका फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुंचता है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ऑपोजिशन के पास गंदे चेहरे हैं। इमरान खान को हासिल प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके मुखालिफ चोर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है मगर नवाज और जरदारी की हुकूमत नहीं आ सकती। बड़ी स्क्रीन पर कोई सियासी तब्दीली नजर नहीं आ रही। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने राना सनाउल्लाह को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कानूनी नोटिस 26 मई को फिरदौस आशिकावान के बारे में बयानात पर भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने फिरदौस आशिकावान पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए हैं जिनसे उनकी दिलाजारी हुई, शोहरत को नुकसान पहुंचा। राना सनाउल्लाह इल्जामात की तरदीद करें, मुआफ़ी मांगें और हर्जाना अदा करें। 14 दिन के अंदर ऐसा न किया तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। और फिरदौस आशिकावान के नोटिस पर रद्दअमल देते हुए नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिरदौस बाजी आप तो गुस्सा कर गई, अभी तो करप्शन, नाअहली और ना लायकी के बड़े सवाल करने थे। फिरदौस बाजी सरकारी बसेस और दवाओं की करप्शन का जवाब तो दें। वजारत पेट्रोलियम में डाके का एतराफ़ आपने किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आपके नए बॉस की नालायकी के बारे में ही तो पूछा था, आप तो गुस्सा कर गई। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बार काउंसिल की एहतजाज की कॉल की हिमायत का भी ऐलान किया। देखें जी, नोटिस उनका मुझे तो अभी तक नहीं मिला। तो मीडिया के ज़रिए से मुझे पता चला है कि उन्होंने 2 अरब की डिमांड की है। तो 2 अरब मैं रब्ता करता हूँ दुबई में या सऊदी अरब में, तो 2 अरब अगर अवेलेबल हो गया तो मैं उनको जो है वो मुहैया कर दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार ने जो 14 तारीख को जो एहतजाज की कॉल दी है, हम उस कॉल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हम उसकी भरपूर तायीद करते हैं और वकला को अदलिया की आज़ादी के लिए जो भी उनका अमल होगा हम उस अमल में उनके साथ कदम ब कदम जो है वो आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल और 4 सूबाई बार काउंसिल्स का मुश्तरका इजलास सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 14 जून को मुल्क भर के वकला हड़ताल करेंगे। इजलास के बाद तमाम काउंसिल ने मुश्तरका मुतालबा किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी और अदलिया की आज़ादी की नफ़ी है। ताज्जुब है कि हुकूमत इतने कमज़ोर रेफरेंस पर क्यों बज़िद है।
وزیر قانون اور اٹارنی جنرل مستعفی ہوں، دونوں کی پاکستان بار کونسل کی رکنیت بھی ختم کی جائے۔ تمام وکلاء تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائڈ پر مبنی ہے، میلافائڈی پر مبنی ہے۔ یہ کیونکہ ایک ایسے حالات میں اور ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے، اور اس پہ ہم فیڈرل لا منسٹر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ہم ان دونوں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ وہ اس میلافائڈ ریفرنس کا حصہ بنے ہیں۔ ان کا جو رول ہے وہ اس عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بڑا نیگیٹو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انضمام شدہ علاقوں میں ترقی اور تعمیر کے بارے میں پیش رفت اور آئندہ لائحہ عمل پر غور ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ انضمام شدہ علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انضمام شدہ علاقوں کو ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لائیں گے۔ حکومت کی کوشش ہے بجٹ میں اخراجات میں ممکنہ حد تک کفایت شعاری اختیار کی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ KPK نے انضمام شدہ علاقوں میں تعمیر و ترقی کے بارے میں جاری منصوبوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کو ہنزہ، شہید کیپٹن عارف اللہ کو لکی مروت اور لانس حوالدار ظہیر عباس کو چکوال میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے قڑقمر میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کی نماز جنازہ پہلے گلگت کے آرمی ہیلی پیڈ جوٹیال میں ادا کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور فوجی افسران نے شرکت کی۔ شہید کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہنزہ پہنچایا گیا اور پھر ایمبولنس کے ذریعے آبائی علاقے حیدرآباد لے جایا گیا۔ اسکول کے طلبہ، اسکاؤٹس اور مقامی افراد نے سڑک کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولو گراؤنڈ میں شہید کے ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر اعزازی تقریب ہوئی۔ پولو گراؤنڈ میں ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے گئے، سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شہید آیا ہے اور اس شہادت کے طفیل پاکستان میں امن و امان قائم رہے۔ شہید کیپٹن عارف اللہ کی نماز جنازہ لکی مروت میں ان کے گاؤں تاجہ زئی میں ادا کی گئی، جس میں GOC 7 ڈویژن اسد نواز اور فوجی اہلکاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شہید کو مقامی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کی قبر پر پھول چڑھانے کے بعد آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ شہید کیپٹن عارف کے بھائی نے ان کی شہادت پر فخر کا اظہار کیا۔ شمالی وزیرستان میں ہی شہید ہونے والے لانس حوالدار ظہیر عباس کی نماز جنازہ چکوال کے علاقے بلکسر کے مقامی قبرستان میں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ میں بریگیڈیئر فیض محمود، فوج اور پولیس کے افسران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید ظہیر عباس کی تدفین مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی، پھول چڑھائے گئے اور سلامی دی گئی۔ شہید ظہیر عباس نے گورنمنٹ ہائی اسکول بلکسر سے میٹرک کرنے کے بعد 1999 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ شہید ظہیر عباس 4 ماہ بعد ہی ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ شہید کے سوگواران میں 1 سال کی بچی، بیوہ، بہن بھائی اور ماں باپ شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہونے والے میجر معیز مقصود بیگ کی کراچی میں تدفین کر دی گئی۔ جنازے میں کور کمانڈر کراچی اور گورنر سندھ نے بھی شرکت کی۔ معروف عالم دین اور جعفریہ الائنس کے سربراہ علامہ عباس کمیلی طویل علالت کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے پڑھائی۔ بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے علامہ عباس کمیلی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔
کہا بین المذاہب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے علامہ عباس کمیلی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینیٹر حاصل بزنجو کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ آرمی چیف کی جانب سے مرحومہ کی مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی ان کی طرف سے کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کے مزید قیام کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کے مطابق 40 سال تک افغان مہاجرین کی مہمان نوازی سے خیبر پختونخوا کا انفراسٹرکچر اور کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ ان مہاجرین کی وجہ سے KPK سمیت پورے ملک میں امن و امان کے مسائل ہیں۔ وفاق نے افغان مہاجرین کے قیام میں توسیع کے لیے رابطہ کیا تو مخالفت کریں گے۔ افغان مہاجرین کے قیام کی ڈیڈ لائن 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ جیو کے اشتراک سے بننے والی رونگ نمبر 2 ویکینڈ پر بھی سپر ہٹ رہی۔ سنیما گھروں میں بے پناہ رش اور ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شائقین کا کہنا ہے کہ یہ فلم بار بار دیکھنے والی ہے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گی نوین علی۔ جیو فلمز اور YNH فلمز کے اشتراک سے بننے والی رونگ نمبر 2 عید کی چھٹیوں کے بعد بھی باکس آفس پر چھائی ہوئی ہے۔ فلم بینوں کا کہنا تھا کہ مسلسل ہاؤس فل رہنا فلم کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ بہت اچھی مووی تھی اور جو کاسٹ تھی وہ میری فیوریٹ تھی۔ نئی ٹکٹس میں ابھی ذرا بہت مشکلات آ رہی ہیں لیکن بہت رش ہے۔ شائقین کا کہنا ہے کہ فلم کی کہانی، اداکاری، ڈائلاگز اور کامیڈی اپنی مثال آپ ہے۔ رونگ نمبر 2 بہت مزے کی مووی ہے، انٹرٹیننگ ہے، اس میں بہت زیادہ کامیڈی ہے اور اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے۔ 2 گھنٹے لائن میں لگ کے مووی گئی ہے اور تقریباً 1 دن لگا ویڈیو بار بار آنے کے لیے، اس مووی کو کرانے کے لیے۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ قطار میں لگ کر ٹکٹ مل جائے، بے پناہ رش سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ایڈوانس بکنگ کرا لی جائے۔ کیمرامین خواجہ عامر کے ساتھ نوین علی، جیو نیوز، لاہور۔ آنے والے بجٹ سے متعلق خبر یہ کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں آئندہ بجٹ غریب دشمن نہیں ہوگا، معیشت دوست ہوگا، غریبوں پر ٹیکس اور مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیں گے، بجٹ میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، معیشت غیر ضروری اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کی حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ معاشی ترقی کی شرح نمو 6.2% کے ہدف کے مقابلے میں 3.3% رہی۔ زراعت اور صنعت کے شعبوں کی ترقی کے اہداف حاصل نہ ہو سکے، تاہم بجلی اور گیس کے شعبوں میں ریکارڈ ترقی ہوئی۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی ترقی کی شرح کا ہدف 4% رکھے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو نون لیگ کے 2013-14 کے اقتصادی سروے کی رپورٹ بھجوا دی ہے۔ عمران خان یہ رپورٹ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ ملک و قوم کی خدمت کسے کہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ سلیکٹڈ اور منتخب حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں۔ دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز۔